السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 ذی القعدہ کے تاریخ ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل کارنامہ فقہ کی ترتیب و تدوین ہے۔ ان کے زمانے میں سینکڑوں نئے اور پیچیدہ مسائل سامنے آئے، جن کا حل انہوں نے قرآن و حدیث سے بتایا۔ ان کا اصول ہی تھا مسائل کی تحقیق کرنے میں قرآن، احادیث، اجماع اور اقوال صحابہ سے ہرگز باہر نہ جائے۔ انہوں نے علماء کرام کی ایک کمیٹی تیار کر رکھی تھی، جس میں ایک مسئلہ پر کئی پہلوؤں سے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی روشنی میں غور ہوتا اور ان کا متفقہ فیصلہ لکھ لیا جاتا۔ اس طرح 30 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام مکمل ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات و معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق تقریباً 12,90,000 مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ فقہ میں ان کی ذہنیت اور قرآن و حدیث کے مطابق جچے تلے فیصلے کو دیکھ کر بڑے فقہا و محدثین فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور قرآن و حدیث کے مقاصد کو سمجھنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ علم و فقہ میں سارے لوگ ان کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شیر کا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو راستہ بتانا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی ٹوٹ گئی تو میں نے کشتی کا ایک تختہ پکڑ لیا اور اس پر سوار ہو گیا تو تختہ بہتا ہوا ایک گھنے جنگل کے پاس پہنچا جس میں شیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو فوراً شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور مجھے اپنے اوپر سوار کر لیا اور پھر مجھے جنگل سے نکال کر راستے پر لا چھوڑا اور دھاڑ مارا۔ میں نے سمجھا کہ مجھے وہ الوداع کہہ رہا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں حتیم کے باہر طواف کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قربانی کے بعد لوگوں کو اپنا میل کچیل صاف کرنا اور اپنی منتوں یعنی حج کے واجبات کو پورا کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور حتیم خانہ کعبہ میں داخل ہے، اس لیے حتیم سے باہر ہی طواف کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں صبر اور اسلام پر وفات کی دعا۔ ایمان پر خاتمہ کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے: ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام پر وفات عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت: ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہونے والا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد
قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو تو ہر چیز سے تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے حکم سے غفلت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رحمان یعنی اللہ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے ہی راستے پر ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، درد سر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمام غسل خانہ سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا اور درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ اللہ تعالیٰ جتنے باتیں کہیں سنیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔